باپ کا جرم بیٹے پہ نہیں ہے، بیٹے کا باپ پہ نہیں ہے، تو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ اگر آپ باپ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر جنت میں ہی نہیں جا سکتے تو جن لڑکے لڑکیوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا انہوں نے پہلے جا کے باپ کے پاؤں کیوں نہیں پکڑے؟ تو نہیں جانا چاہتے جنت میں؟ جب ہم پدر شاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکولر ورڈ کا ایک جو ہے کنوٹیشن ہے، یہ بد مذہب لوگوں کا، یہ مغرب زدہ لوگوں کا جملہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا۔ دیکھیے، موریلٹی ہر دنیا کے مذہب کا حصہ ہے، لیکن جب ہم ٹرو موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے کہ جہاں چڑیا کے بچوں کو بھی چڑیا کی فریاد پر گھونسلے میں واپس رکھا جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جہاں ہرنی آ جاتی ہے تو اس کے بچوں کی بھی فریاد رسی کی جاتی ہے، جہاں اونٹنی آ جاتی ہے اس کی بھی فریاد رسی کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اصل موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک سیکولر کا ورڈ یوز کیا اور 2 دفعہ فرزانہ باری صاحبہ نے پدر شاہی کا لفظ استعمال کیا۔ مجھے 2 منٹ دیجئے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں بھی میں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب کو ملا کر گالی نہیں دی جا سکتی۔ جس نے جرم کیا ہے وہی مجرم ہے۔ باپ کا جرم بیٹے پہ نہیں ہے، بیٹے کا باپ پہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں عالمی سطح کے اوپر پیرنٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ اگر آپ باپ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر جنت میں ہی نہیں جا سکتے تو جن لڑکے لڑکیوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا انہوں نے پہلے جا کے باپ کے پاؤں کیوں نہیں پکڑے؟ تو نہیں جانا چاہتے جنت میں؟ اور اچھا دوسری بات زور ہے کہ وہ جنت میں جائیں۔ دوسری بات، جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو جب ہم پدر شاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکولر ورڈ کا ایک جو ہے کنوٹیشن ہے، یہ بد مذہب لوگوں کا، یہ مغرب زدہ لوگوں کا جملہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، تو یہ گالی کا کلچر پروموٹ نہ کریں۔ جس نے غلط کیا اس کو غلط کہیں، جو ظالم ہے وہ ظالم ہے۔ اور جب ہم پسند کی شادی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں، ایک خاتون جو کہ قریشی النسل نہیں ہے، جو سردار قبیلے سے نہیں ہے، جو خادمہ ہے، جو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے، وہ آ جاتی ہے تنسیخ نکاح کا مقدمہ لے کر آپ کی بارگاہ میں اور آپ اس کا نکاح کینسل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تو جہاں چاہتی ہے وہاں جا کر اپنی شادی کر، اپنا نکاح کر۔ اسلام تو آپ کو یہاں تک اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کا حق دیتا ہے، اور صرف جہاں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بات ہوتی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ قرآن نے رہتی دنیا تک یہ اصول، ضابطہ اور قانون دے دیا۔ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ اسلام تو چونٹیوں کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گاؤں کا گاؤں جلا دیں، آپ انسانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیں، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی انا رہ جائے۔ تو یہ جو انائی ہے نا، شیطان کہتا ہے، آپ نے پوچھا تھا نا ذمہ دار کون ہے؟ تمام ذمہ دار ہیں، لیکن سب سے بڑا ذمہ دار شیطان خود ہے۔ کلیم کرتا ہے اس قرآن میں اور احادیث میں، وہ کہتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے تو میں انسان کے ناک میں پھونکے مارتا ہوں جب تک کہ وہ ظلم کی انتہا تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ شیطان ہے جو ہم سے کرواتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں میں کیوں بال بن رہے ہیں؟ میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور پھر آپ سے اور آپ سے حضور رکھتے یہ پوچھوں گا، یہ سارا قصور اگر شیطان کا ہی ہے تو میں اور آپ جو ہے وہ اس دنیا میں ڈنڈے بجانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے کیا کرنا؟